ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وحدت الوجود والا عقیدہ، اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بہت عرصہ پہلے، مسئلہ نمبر 41. آج آلموسٹ. عثمان بھائی آپ کی والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، کس سن میں؟ تو ایگزیکٹلی وہ 2011 میں جس دن ڈیتھ ہوئی تھی نا ان کی والدہ کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، تو اسی دن وہ مسئلہ 41 ریکارڈ ہوا تھا، یعنی آلموسٹ 11 سال پہلے. مسئلہ 41 لکھیں یا وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار لکھیں. اس میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ان کی زندگی میں نے 1 to 1 سامنے بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس کی تھی. انہوں نے ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، صوفیاء والا نہیں ہے جو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤست کا عقیدہ ہے. اور باقاعدہ ویڈیوز میں بھی یہ ریکارڈ ہے ان کے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان میں حلول کر جاتا ہے تو یہ تو کفر ہے، گمراہی ہے. اور یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے علی بن عثمان اجویری نے. تصوف کے ہاں بھی اس کو اس طرح پذیرائی نہیں. یہ تو بعد میں جب ابن عربی آیا نا اور اس نے جس قسم کی ایمبیگوس گفتگو کی ہے اس سے سارا مسئلہ خراب ہوا ہے. فتوحات مکیہ لکھ کے پھر اس کے اوپر گرفت خود کی ہے شیخ احمد سرندی جسے مجدد الافسانی کہتے ہیں، انہوں نے اسے پھر فتوحات مدینہ کا نام دیا، ابن عربی کے ساتھ اختلاف رائے کیا. بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سے بعض اوقات واقعی یہ شائبہ ہوتا تھا، چونکہ تصوف سے تو کوئی بندہ بھی نہیں نہ بچا اس امت کا. وہ باتیں اتنی چسکے والی ہیں، ایک وکھرا جہاں ہے. ابن تیمیہ نہیں بچا. فتاوی ابن تیمیہ کی جو 12ویں جلد ہے اتنی موٹی، وہ ہے ہی تصوف کے اوپر ہے. اور وہ کہتا ہے اچھے صوفی بھی ہوتے ہیں برے صوفی بھی. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے 10 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں اہل حدیث کے خلاف کہ ابن تیمیہ ہمارے امام ہیں، آپ کے نہیں ہیں. میں کہنا تسی لے جاؤ ڈاکٹر صاحب، تہاڈے ہی نے. اہل حدیث نے تو یہ ایک مردہ بچہ ہے جو گلے سے لگایا ہوا ہے. یہ مردہ اس دن ہوا ہے جب سے میں نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا کوئی مواحد تھا. جب میں نے بتایا کہ وہ تو مردوں کے سننے کا قائل ہے، اور تم لوگ تو کہتے ہو سماع موتا کا عقیدہ جو یہ کفریہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں نہیں وہ اب کفریہ نہیں رہا. جب سے پتہ چلا ہمارے ماں، اب ہم یہ کہتے ہیں گمراہی پہ مبنی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ تھا. نہیں ان کو اجتہادی غلطی لگی تھی، اپنے بابے نو اجتہادی غلطی لگ دی ہے. تو اہل حدیث بزرگوں کی 4 گستاخیاں، میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں نے یہ ساری چیزیں ابن تیمیہ سے ہائی لائٹ کی ہیں. نبی الاسلام کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے عقیدہ عصمت انبیاء کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے جو اس نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی چیزیں، اور یہ صوفیاء کے حوالے سے. تو وہ ابن تیمیہ بھی، اور وہ جن صوفیاء کو تعریفی کلمات بائی نیم کہہ رہے ہیں نا، سارا کام ہی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. بایزید بستامی وہ کہتے ہیں اگر اچھے صوفی دیکھنے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ، جنید بغدادی، داؤد تائی. اچھا ان کو دیکھنا تو ان کی تعلیمات ہمیں بتائیں. اب یہ نہ کریں گے شوگر کوٹڈ کر کے آپ ان کی تعلیمات پیش کریں. میرے بھائی ان کی تعلیمات موجود ہیں کتابوں کے اندر. بازید کو تو جس طریقے سے میں نے ہائی لائٹ کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، جو اس نے دعوے کیے ہیں، اور اس کا دفاع بھی تصوف کے لوگ کرتے ہیں. تو سوال کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہاں جی، ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب سے. تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈسیو ہو گئے نا، ان کو بھی مزہ آیا اس طرح کی باتوں میں، وہ تصوف کی وہ ساری باتیں. تو جب آپ علم سے ہٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جذبات تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو لے جاتے ہیں. تو اس میں واقعی ان سے مس ہینڈلنگ ضرور ہوئی گفتگو کے دوران. انہیں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب ان سے ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں باتیں انہوں نے اس طرح کی کہ واقعی اس کی وجہ سے پھر اہل حدیث نے آپ کو پتہ ہے ان کو مشرک ڈکلیئر کیا اور ان کی تعویل کو بھی قبول نہیں کیا. اور دوسری طرف جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا اور انہیں ملک سے نکالا گیا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف دہشت گرد ہونا چاہیے، کہ ظالم دیکھیں مسلمانوں کو تو ان پہ دہشت پڑ جائے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جب ایک چور ایک پولیس والے کو دیکھتا ہے تو اس پہ دہشت پڑتی ہے، چور کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے. اب دہشت گرد ایک نٹوریس ٹرم ہے، اس کو انہوں نے اپنے زوم میں یوز کیا،
لیکن ان کی یہ تعویل قبول نہیں کی گئی، اسی وجہ سے ان پہ مقدمہ ہوا اور مودی نے انہیں وہاں سے نکال دیا، ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی۔ اس وقت پھر اہل حدیثوں نے آ کے اس کا دفاع کیا کہ نہیں دیکھیں، دہشت گرد لفظ جو انہوں نے یوز کیا ہے اس کی تعویل بھی تو دیکھیں نا کیا انہوں نے کی ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرمینالوجی کے یوز کرنے کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے کوئی جہادی تنظیم تو نہیں بنائی ہوئی تھی، علمی طریقے سے انہوں نے معاملات کو لے کے چلے۔ اب کوئی ایک بندہ وہ سری لنکا میں لوگ پکڑے گئے انہوں نے بنگلہ دیش میں پکڑے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے ہیں اور اس لیے ہم نے یہ حملے کر دیے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک، کل کو کوئی میرا اسٹوڈنٹ کوئی کام ڈال دے اور وہ کہ میں انجینئر صاحب سے متاثر ہوں، تو انجینئر صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کرو۔ متاثر تو کوئی بھی کسی سے ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، ہاں اگر اس کی تعلیمات وہ ہوں تو تعلیمات کے لیے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ جملہ ان کا لکھا کہ ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، آگے نہیں پڑھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہی جملے انگلینڈ نے اٹھا کے ان کے انگلینڈ میں یو کے میں جانے پہ پابندی لگوا دی اور باقی کئی ملکوں میں پابندی لگی، وہ اسی وجہ سے لگی۔ خیر اب پابندیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ آئیں کیمرے پہ بیٹھیں، جہاں بھی دنیا کسی غار میں بھی جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک آتی ہو، اچھا کیمرہ آپ کے پاس ہو تو آپ بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انٹرنیٹ تو اتنی بیسک نیڈ ہے کہ بجلی چلی جائے تو لوگ پنکھے بند کر دیتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری ڈیوائس آف نہ ہو جائے، جی پی ایس کا اگر بیٹری کم ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پنکھا بند ہونے سے مر تو نہیں چلے، پہلے مر جاندے سن، ہن نہیں مرتے، ہن نیٹ دے بند ہونے نال تسی دیکھو نا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو بوڑھے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بیویوں سے بچوں سے لڑتے تھے نا، وہ لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہر بابا اپنا اپنا موبائل لے کے ٹیب لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو پہلے گلا شکوہ کرتے تھے نا کہ بچے آ کے نہیں ملتے مجھے، پوتے پوتیاں نہیں ملتے، نواسے نواسیاں مجھے ٹائم نہیں دیتے، کڑتا رہتا تھا ہر وقت جو بابے اور بابیاں تھیں نا، اب ان کو کوئی جا کے کوئی پوتا پوتی ملتا بھی ہے نا تو وہ بس دور دور سے ہی کرتے ہیں کہ یار میں تو فلاں پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا ہے اس چیز کا، ان کو مصروفیت مل گئی ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ اور پھر انفارمیشن تو ایسی ہے کہ ہزاروں نہیں سر لاکھوں سال کی زندگی بھی انسان کو مل جائے نا، وہ سارا علم آپ کور نہیں کر سکتے جو اس وقت گوگل حافظہ اللہ تعالی اور یوٹیوب دعوت برکاتم عالیہ کے اوپر موجود ہے۔ ختم۔ پہلے لوگ کہتے تھے یار یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ میں کوئی بندہ ایکسپرٹ ملا تو اس سے پوچھوں گا، نہ سر دہی کیسے لگانا ہے اس کا طریقہ، سر یوٹیوب پہ جا کے لکھیں۔ بریانی نہیں بنانی آتی، سر یوٹیوب پہ لکھیں، ایک سے ایک آپ کو طریقہ ملے گا۔ مکان بنانا ہے، اتنا آپ کا کورڈ ایریا ہے، اس کے لیے کتنی اینٹیں چاہیے، کتنا سیمنٹ لگے گا، کیسا نقشہ بناؤ، سر سب کچھ مفت اویلیبل ہے، لوگوں کے تجربات۔ یہ انفارمیشن کا اب سمندر آ گیا ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کی وجہ سے اب بڑی آسانی کے ساتھ آپ حق بات تک پہنچ سکتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ آپ ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے، جا کے گوگل پہ لکھیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اگلے زمانوں میں تو آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ جی میں نے فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ اور رہ گیا دین، سر دین میں تو اب آپ ہماری ویڈیوز کے بعد کو گلا نہ کریں کہ کوئی شے بچ گئی ہے۔ ہاں کتابیں تو آپ کو ڈھونڈ کے بھی چیزیں بڑی مشکل سے ملنی تھی، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک جسے کہتے ہیں موتیوں کی طرح پرو کے نا آپ کو ویڈیوز میں ایک ایک چیز اختلافی مسائل کے اندر، تفصیل لیکچرز کے اندر، کرنٹ افیئرز کے اندر، اور مختلف جب ڈسکشنز آتی ہیں کریٹیکل ٹاپکس میں، ایک ایک چیز حدیث اور آیات کو ڈسپلے کروا کے ان کے نمبرز پبلکلی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت بن گئی ہے۔ اب علم کا ایک سمندر ہے، وہ تو ہزاروں سال کی زندگی چاہیے آپ کو۔ تو اس طریقے سے آپ نے کسی کے بارے میں رائے بھی قائم کرنی ہے، اس کو خود سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے اب کوئی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات شروع ہوئی تھی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بھی جو اس طرح کی رائے قائم کی گئی، تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈلنگ ہوگی ایک لفظ کے اوپر، لیکن میں اسے مس ہینڈلنگ نہیں سمجھتا جب کوئی بندہ کلیریفائی کر دے اور وہ جب بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو۔ اس طرح کی کئی باتیں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں۔ اچھا میرے پاس تو بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ میں ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھتا ہوں، اس کے بعد ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آگ لگے گی، یہ جو میں نے جملہ بولا ہے، اور چاہوں تو اسے نکال بھی سکتا ہوں،
لیکن نہیں نکالتا. اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز پبلک میں آئے جس کی وجہ سے ہمارا پلیٹ فارم ڈسکس ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بھی ایک علم کی دنیا ہے, چاہے نیگیٹولی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا, جو لوگ علمی اپروچ رکھنے والے وہ خود بخود اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں گے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری پبلسٹی میں سب سے بڑا کردار ہمارے مخالفین کا ہے. آپ لائیو سٹوریز آ کے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر دیکھ لیں, سب لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, یہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان میں سے کئی چیزیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ کو پہلی دفعہ اگر وہ پتا چل جائے نا, آپ کو وہ باتیں اسی طرح بری لگیں گی جس طرح میرے جملے برے لگتے ہیں. ایک عام مسلمان نے جب تک یہ جملہ نہ سنا ہو حضرت ابوبکر کے حوالے سے, وہ ہمیشہ اسے گستاخانہ سمجھے گا. جو صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. عام بریلوی کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ حضرت ابوبکر نے بولا ہے, میں نے تو سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے کہا یہ کون گستاخ ہے جو یہ جملے بول رہا ہے, کون محمد کی عبادت کرتا ہے, ہم کوئی محمد کی عبادت کرتے ہیں, یہ کس نے بکواس کی ہے. تو پھر ہم نے بتایا کہ یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے, اور تمہارے بارے میں نہیں, ان کے بارے میں جنہوں نے واقعی کبھی عبادت کی بھی نہیں تھی. اس زمانے میں تو شرک کبھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ جملے بھی تو حضرت ابوبکر کو کیا ضرورت تھی یہ جملے بولنے کی, جب کسی صحابی نے حضور کی پوجا ہی نہیں کی تھی. کیوں بولے یہ جملے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ درست کرے, تھنک آؤٹ آف باکس. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ام حبیبہ کہ جب والد حضرت ابو سفیان فوت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما, تو 3 دن بعد انہوں نے خوشبو لا کے ملی اپنے جسم پہ, اعلانیہ رنگدار خوشبو اس وقت عورتیں لگاتی تھی. وہی بات ہے, عورتوں نے کہا کہ یہ کہ آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے کسی کے مرنے پر, سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ 10 دن. تو میرے باپ کو مرے ہوئے 3 دن پورے ہو گئے, میں نے اعلانیہ سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا. حالانکہ اس طرح اعلانیہ اعلان کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں. آج کے دن میں اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس کا باپ مرے تو تیسرے دن وہ اپنے گھر کے باہر لائٹنگ کروا دے, اور لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے, کوئی بیاہ ہو رہا ہے؟ نہیں بیاہ نہیں, میں اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن پورے ہوئے ہیں تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. تو لوگ اس پہ لعنتیں بھیجیں گے, گالیاں نکالیں گے نا اس کو. لیکن ام حبیبہ کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دین سکھا رہی ہے. میں بھی جان بوجھ کے بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھولا جائے. کل کو آپ کو جب صحابہ, اہل بیت, خود نبی علیہ السلام, بلکہ قرآن میں اگر ایسی باتیں ملیں تو آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو کہ یار یہ کیا روڈ لینگویج یوز ہوئی ہے بقول آپ کے. مثلا اب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی, یہ کافر تو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق سے ہٹا دیں, اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے, اور اگر یوں ہوتا کہ آپ کافروں کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ کتنے سخت جملے ہیں. میں اگر یہ آیت آ کے جس طرح میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, ایک عام بریلوی جس کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, آپ اسے یہ کہیں اپنی طرف سے, اگر یہ کہیں کہ دیکھو کافر تو پوری تیاری کر چکے تھے اور قریب تھا کہ حضور بھی ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے, بس یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ حضور کافروں کی طرف مائل نہیں ہوئے, اور اگر حضور مائل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھی دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب دیتا. یہ جملہ کوئی بریلوی سن سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سرکار جب قرآن اور حدیث کے جملے یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر اسی تے شاہی کوئی نہیں. اس لیے میں ہمیشہ اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھولو. مینی گاڈ کا میں نے ٹرمنالوجی یوز کی پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا کریں گے,
لیکن میں نے کہا یار جو کرنا ہے کرے. جو بندہ بابوں کو نہیں مان رہا اس کے اوپر شرک کا الزام لگانا کہ وہ شرک پھیلائے گا, نہیں. آج بھی مجھے یاد ہے جب میری وہ فی البدی ڈسکشن کے دوران اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا وہ کلپ اپلوڈ ہوا, تو اس میں علی الحسن نقوی صاحب مجھے ورڈ ٹو ورڈ جب بات کر رہے تھے نا, تو میں نے ان سے ایک جملہ بولا, میں نے کہا یار مجھے تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. درختوں کو دیکھوں, پتوں کو دیکھوں, فروٹس کو دیکھوں. لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ کہنے لگے علی بھائی یہ لوگ وحدت الوجود بنا لیں گے. میں نے کہا نا, جب ہم بولیں گے تو نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ جملہ کیا بول رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سٹار صاحب نے ایکسپلین کیا کہ گویا اللہ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. یہ تو قرآن میں بھی ہے, اللہ نور السماوات والارض. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے اندر سمایا ہوا ہوں, حلول کیے ہوئے ہوں؟ نہیں, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مراد یہ کہ زمین و آسمان کی ساری رونقیں اللہ کی وجہ سے قائم ہیں. تو قرآن کی اس بات کی آپ تعویل کرتے ہیں نا, لٹریچر میں باتوں کی تعویل کی جاتی ہے, اس کو کانٹیکسٹ میں جملے کو دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے اوپر کافی سیکھ پا ہوئے لوگ جب میں نے یہ منی گاڈ کی ٹرم یوز کی. حالانکہ میں نے اس میں بتایا خالق اور مخلوق یہ ساری باتیں, لیکن سرکار ایک موضوع تو بحث آیا نا. کلپ کتنے آئے مولویوں کے, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی بھی کہنا شروع ہو گئے کہ انجینئر نے شرک کر دیا ہے. سر یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ختم ہوا ہوا شرک بریلویوں کا صدیوں سے, دوبارہ سے سامنے آ گیا. شرک تو سرکار ختم ہو چکے سی. ہاں آئے نا ہوں داڑھ تھلے. تو ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں. پتہ نہیں اب وہ کتنے ہفتوں میں ویڈیو مکمل ہوتی ہے ریفرنسز لگاتے ہوئے. وہ 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ ویڈیو ہے. اس میں نے سارے اعتراضات فی البدی میں نے اسٹوڈنٹ سارے اپنے یوٹیوبرس جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے 40 کے قریب, میں نے کہا جی جو پوچھنا ہے پوچھو, اور مجھے کوئی سوال آپ نے نہیں بتانا, تاکہ میں فی البدی وہ بات کروں جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے. کوئی پرچی نہیں رکھی ہوئی جو آپ دینے کے لیے, یہ سوالات کی پرچی ہے. تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں نے اس طرح کی ساری چیزیں کلیئر کی. تو اس طرح جملے جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کن کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے, اس پوری کی پورے کانٹیکسٹ میں. اس طریقے پچھلے دن انہوں نے کہا کہ جی دعوے نبوت کر دیے. انجینئر صاحب نے کہا ہمارے اسٹوڈنٹس پہ نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف آ رہی ہے. دادا کرو, انجینئر صاحب کا دماغ خراب ہے, گل کی ہوئی انہوں نے. میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے, تو میں آج بھی قائم ہوں, آپ بھی مانیں گے, بعض اعتبار سے آج امت پہ جو آزمائشیں ہیں اس زمانے میں نہیں تھی. مثلا نمبر 1 بے حیائی. کیا صحابہ کرام کو بے حیائی کے حوالے سے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے جو آج ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ, نہ یوٹیوب, نہ عورتوں کے بینرز, نہ تصویریں, اور نہ شادیاں لیٹ ہوتی تھی, اور نہ ایک ہی عورت پہ اکتفا ہوتا تھا. لیکن آج سیکس مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے. اس اعتبار سے آج یہ بڑی آزمائش ہے. البتہ جہاد اور قتال اس زمانے میں بڑی آزمائش تھی. مرتبہ تو ڈسکس نہیں ہو رہا, مرتبہ تو اوورال ظاہر ہے ان کا ہی زیادہ ہے. جزیات میں بات ہو سکتی ہے. وہ تو میں نے ابھی ابو داؤد ترمذی سے حدیث نکالی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پرفتن دور میں جو دین کے معاملات کے اوپر صبر کرے گا اسے میرے صحابہ میں جو 50 صحابہ ہیں نا ان کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملے گا. تو آپ تو کہہ رہے تھے بڑھ گیا, یا تو 50 تک بات پہنچ گئی ہے, 50 ٹائمز. تو آج کیا وہ دور نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ عمار بن یاسر نے اونچی آمین کہی اور حضرت عمر نے اسے کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو مرتد ہو گیا؟ لیکن آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے نا. کبھی اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کافر اور گستاخ رسول سمجھے, اسی مذہب کا ہوتا ہوا, اور بیٹا ان تمام چیزوں کے باوجود باپ سے نفرت نہ کرے بلکہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے؟ اس وقت کافر کا مسئلہ تھا, یا مسلمانوں میں آپس میں بھی جنگیں ہوئی, عقیدے کا اختلاف تو نہیں تھا. تو یہ جزیات کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. اس میں نے کافی ساری چیزیں اور کی. اچھا ویسے تو یہ کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ کس کا؟ نبی علیہ السلام کا, اس کے بعد صحابہ کا, پھر تابعین کا. اس کا مطلب ہے بتدریج جو وقت ہے پہلے سے زیادہ آزمائش پہ آتا جا رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ تو پھر تو میرا جملہ ٹھیک ہے
کہ آج ہماری جو آزمائش ہے اس زمانے سے بڑی ہے، کیونکہ حضور کا زمانہ تو بہت اچھا تھا، اللہ کے نبی موجود تھے، نیکی کا غلبہ تھا، آج اتنا نہیں ہے۔ تو میں نے وہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ وہ ویڈیو آ جائے گی تو آج اس میں سمجھ لیں گے۔